اچھا جی، آج ہم نے پیج لے آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پیج لے آؤٹ مینیو بار میں سب سے پہلے ہے تھیمز. تو میں نے آپ کو بتایا تھا پیراگراف جب آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بائی کمانڈ آپ، تو اس کو ہوم سے کوئی آپ ویسے اسٹائل دے دیں، یہ اسٹائل دے دیں یا کوئی اور اسٹائل دے دیں. اسٹائل دینے کے بعد جب آپ اگین پیج لے آؤٹ میں آتے ہیں تو یہ تھیمز ہیں. تھیمز میں دیکھیں یہ اور طرح یہ چینج ہو جائیں گے اور سٹائل آ جاتے ہیں، تھیم آ جاتی. تھیم پورے پیج کی اپیرنس جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے تھیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ سیٹ کر لیں، پھر اس کا کوئی بھی کلر دے دیں، چینج کر لیں، اور اس کو آپ اوپر جو اس کے افیکٹ ہوتے ہیں وہ چینج کر دیں. اب یہ افیکٹ آپ کو اس طرح واضح نہیں ہوتے نا، جب اسمارٹ آرٹ آپ انسرٹ کرتے ہیں اس میں یہ کلیئر ہو جائیں گے آپ کو. دیکھیں ابھی میں یہاں پہ نیچے ایک اسمارٹ آرٹ انسرٹ کرتا ہوں. ہوم میں جا کے میں انسرٹ میں اسمارٹ آرٹ کر دیتا ہوں، چارٹ کی جگہ اسمارٹ آرٹ کوئی لے لیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں. تو اسمارٹ آرٹ یہ سمپل میں سیٹ کر دیتا ہوں. اب جب آپ پیج لے آؤٹ میں جائیں گے تو اس کی تھیمز پہ یہ بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے، اور اپیرنس میں آپ جب دیکھیں گے تو وہ بھی افیکٹ اس کے چینج ہوں گے جب آپ اس پہ اپلائی کریں گے. یہ دیکھیں چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے نا، یہ اس طرح چینج ہو جاتے. اس طرح یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں پیج کی سیٹ اپ پہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے ریموو کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. پیج سیٹ اپ میں سب سے پہلے مارجن کیا ہوتے ہیں، آشیا ہوتا ہے آپ کا، یہاں سے یہاں تک مارجن دیا ہوا ہے، پوری سیدھی لائن ہے، اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک. تو یہ جو مارجن ہے یہ نارمل ہے، مطلب نارمل کا ٹاپ سے اور باٹم سے 1-1 انچ ہے، اور لیفٹ اور رائٹ سے بھی 1-1 انچ ہے، چاروں طرف سے 1-1 انچ کا مارجن دیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کا ٹیکسٹ ہے. لیکن جب اسے نیرو کر لیں آپ 1 انچ کی جگہ 0.5 انچ کر دیں تو اور جگہ زیادہ بن جائے گی نا آپ کے پاس. اب دیکھیے اور زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں پیج پہ، اور زیادہ ٹیکسٹ آ سکتے ہیں، اور زیادہ پکچر آ سکتی ہے. ماڈریٹ میں ٹاپ اور باٹم سے 1-1 انچ ہوتا ہے، باقی 0.75. ٹھیک ہے، اسی طرح مارجن نیکسٹ آپ وائڈ لیں تو وائڈ میں اس طرح کا اسٹائل ہے، ٹاپ اس سے 1-1 باقی 2-2. اور میرر میں یہ ہوتا ہے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ ہوتا ہے نا فاصلہ، ان سائڈ اندر اور آؤٹ سائڈ باہر. مطلب ٹاپ جب آپ بک بنا رہے ہوتے ہیں نا تو بک میں یہ ہوتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ فاصلہ ہوتا ہے، تو اگلے پیج کا یہ چیز بائنڈنگ میں نہ آئے، بک میں جب اس کو بائنڈ کیا جائے تو یہ اس وجہ سے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کا مارجن آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے جب پیج آمنے سامنے ہو تو اس کی بات کر رہے ہیں. یا اس طرح پیج آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ سارے پوری بک باندھ کے اس طرح وہ بائنڈ ہوتی ہے. اور آفس 2003 میں جو پہلے مارجن تھا یہ تھا نارمل. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا مارجن چوز کرنا چاہتے ہو. پھر اورینٹیشن ہے، اورینٹیشن ایک پورٹریٹ ہوتی ہے لینڈسکیپ، کھڑا ہوا پیج وہ پورٹریٹ ہوتا ہے، اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، وڈتھ کم ہوتی ہے. لیکن لینڈسکیپ لیٹا ہوا پیج ہوتا ہے جس کی وڈتھ زیادہ ہوتی ہے، ہائٹ کم ہوتی ہے. تو وہ آپ پیج سلیکٹ کر لیں، پورٹریٹ یا لینڈسکیپ. پھر پیج کے ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں، کوئی لیٹر سائز کا ہوتا ہے، کوئی A4 کا ہوتا ہے، کوئی لیگل آتا ہے، یا کوئی یہ ٹیبلوئڈ ہے، لیٹر اسمال ہے، لیگل. لیکن زیادہ تر جو پاپولر پیجز یوز ہوتے ہیں نا، زیادہ لیٹر یا A4 یوز ہوتا ہے یا لیگل یوز ہوتا ہے. وہ جب آپ پرنٹ نکالیں گے تو پرنٹ کے نکالنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو گیا ہاں جی اس کا یہ سائز ہے، تو تب پھر اس طرح کا آپ وہ لیں گے تو وہ چیز کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو لیٹر ہوتا ہے اس میں جو اس کی ویڈتھ ہوتی ہے 8.5 انچز ہوتی ہے اور ہائٹ 11 ہوتی ہے. جبکہ جو آپ کا لیگل ہوتا ہے وہ 8.5 ویڈتھ تو ہوگی لیکن ہائٹ اس کی 14 ہو جاتی ہے، اور A4 میں 8.7 ہو جاتی ہے اور 11.67. ٹھیک ہے، اچھا تو ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں آپ کے پیج کے، تو جو بھی آپ سائز سلیکٹ کریں گے اس طرح کا پرنٹ آئے گا، اس طرح کا پیج کی سیٹنگ ہوگی. ابھی یہ لیٹر تھا تو جب میں لیگل کروں گا تو اس میں اور زیادہ جگہ بن گئی. ٹھیک ہے، نیچے تک زیادہ ٹیکسٹ آ سکتا ہے کیونکہ پیج کی ہائٹ اور بڑھ گئی نا. تو اس طرح جتنی آپ اس کی ہائٹ رکھیں گے وہ سارا کریں گے تو ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ آپ نے سائز کیا رکھا ہوا ہے.
تو A4 بھی یوز ہوتا ہے, A4 بھی آپ رکھ سکتے ہیں, اس میں تھوڑا اس کا سائز چینج ہوتا ہے, اور لیٹر یہ نارمل ہوتا ہے. پھر کالم 1 کالم کیا ہوا ہے نا, آپ 2 کالم کر دیں تو یہ آمنے سامنے اس طرح ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا نا. اب اگر میں اسے کاپی کر کے نیچے بھی پیسٹ کر دوں تو یہ دیکھیں آپ, یہ آمنے سامنے اس طرح بکس بنی ہوتی ہیں نا, تو یہ یہاں سے 2 کالم کرنے پہ ہی ہوگا. اسی طرح 3 کالم کریں گے 3 کالم آ جائیں گے, یا لیفٹ ٹو رائٹ, لیفٹ سائز کم ہوگا ادھر زیادہ ہوگا, آپ کوئی ورڈ ہے اس کا سینٹینس لکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح رائٹ کریں تو رائٹ میں یہ کم ہے اور ادھر زیادہ ہے. اس طرح مور کالم میں اور بہت سارے آپشن ہیں, جتنے مرضی 1 2 3 4 5 جتنے بھی آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بریک ہے. بریک یہ ہے کہ آپ کو اس پیراگراف کے بعد ایک پیج چاہیے نا, پیج بریک کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح پیج مل گیا, وہ پیراگراف اوپر اس کے بعد آپ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح بریک میں آپ کالم بھی بریک کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ ریپنگ وغیرہ ہے, ساتھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو یا اس طرح نیکسٹ پیج, تو اس طرح اور آپ کو کالم ہی اور یہ چیزیں بریکس میں مل سکتی ہیں. پھر لائن نمبرنگ کنٹینیو کرے تو ہر لائن کے بعد ایک نمبر آپ کو ملے گا. میں رپیٹ ایک نئے پیج پہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں لائن نمبرنگ. ابھی آپ نے یہ پیج لے آؤٹ میں جا کے لائن نمبرنگ دے دی کنٹینیوس. ٹھیک ہے, اب یہ 1 ہو گیا 2 3 4 5 یہ ابھی کنٹینیوسلی آ رہا ہے. اب آگے جاتے جائیں گے یہ نمبر آتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اگلے پیج سے یہ 27 اور اس طرح کنٹینیو ہے. لیکن جب ری اسٹارٹ ایچ پیج کریں گے تو ہر پیج سے 1 سے اسٹارٹ ہوگا. ری اسٹارٹ ایچ سیکشن کریں گے اس سیکشن سے ہوگا. اس طرح وہ ڈیپینڈ کر, نن کریں گے تو پیج نمبر ختم. پھر ایفینیشن ہوتا ہے. ایفینیشن کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل ابھی میں یہ پیراگراف میں نے لکھا. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ دیکھیے کتنا گیپ آ رہا ہے نا. اگلا میں ورڈ لکھوں گا پاکستان. ٹھیک ہے, اس طرح اس میں گیپ ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ کر لیتے ہیں جس میں گیپ کم ہو نا. ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہیں, یہ کر لیں گے. اب دیکھیں پاکستان میں لکھا تو یہ کتنا گیپ آ گیا, پیراگراف برابر نہیں ہے نا. تو جب میں ایفینیشن آٹومیٹک کر دوں تو یہ ڈیش خود ہی لگ جائیے. دیکھیے یہاں پہ بھی لگی ہے, پیراگراف برابر ہو گیا نا, جسٹیفائی ہو گیا جو ہم نے ہوم میں دیکھا تھا. تو یہ ایفینیشن آپ وہ آٹومیٹک کرنے سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے واٹر مارک. واٹر مارک یہ ہے کہ آپ پیج کے بیک پہ ایک ہلکا سا واٹر مارک دے سکتے ہیں جو آپ کی پیج کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کے پیج کوئی کاپی نہ کر سکے, یا جس نے بنایا ہوتا ہے وہ اپنا واٹر مارک دے دے. یا یہ کانفیڈینشیل کا ہے کہ اب اس کو آپ نے یہ ہلکا سا سایہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے یا کچھ وہ نہ کر سکے. کسٹم واٹر مارک میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کانفیڈینشیل ہے نا, کانفیڈینشیل کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں MSCC. اب یہ میں نے لکھ دیا, یہاں سے میں اس کی ہیڈنگز وغیرہ چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہیڈنگ میں نے یہ دے دی, کوئی اور دے دی. ٹھیک ہے, ہیڈنگز وغیرہ چینج کر کے پھر یہاں سے کلر وغیرہ اس کا ڈفرینٹ کلر دے سکتا ہوں. اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں پیچھے اس کلر میں آ گیا. یہ ڈائیگونل کیا ہوتا, ہارزونٹل میں اس طرح ہوتا ہے, ڈائیگونل میں اس طرح آتا ہے. سیمی ٹرانسپیرنٹ میں ہلکا ہوتا ہے نا, تو آپ جب اس سے ٹکٹ آتے ہیں تو یہ شو ہو کے آ جاتا ہے. واٹر مارک کی بات کروں, پکچر کو بھی ایز اے واٹر مارک آپ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ پکچر ایسے ایز اے واٹر مارک آپ نے یوز کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ پہ یہ دیکھیں وہ پکچر لگ گئی. تو واٹر مارک آپ نے اگر ختم کرنا ہے تو ریموو واٹر مارک پہ کلک کریں, واٹر مارک آپ کا ختم ہو جائے گا. پیج کا کلر چینج کرنا ہو تو پیج کلر میں جا کے آپ پیج کا کلر چینج کر سکتے ہیں. پیج بارڈر, پیج کے بارڈر دینا ہو تو آپ یہاں سے ڈفرینٹ اسٹائل کا بارڈر لے لیں. اوپر سے بارڈر ہٹانا ہے تو یہاں ٹک کر دیں. یہ اس طرح وہ ساتھ ساتھ پریویو آپ کو بتاتا جائے گا. چاروں طرف دینا ہے چاروں طرف دے دیں. اس کا کلر آپ نے کوئی سیٹ کرنا ہے کلر سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, لائن کتنی ہو یہ وغیرہ کر کے بارڈر دیتے ہیں. اب کلر بعد میں نے چینج کیا تھا تو اب یہ کہ دوبارہ سے مجھے کلر چینج کرنا پڑے گا. اب یہ چینج ہو گیا, پریویو میں بتا رہے ہیں اب چینج ہوا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بارڈر ہے. باقی کچھ اسمارٹ آرٹ ہے, یہاں سے بھی آپ بارڈر اٹھا سکتے ہو. جیسے آپ کیا تو اس طرح کے اسٹار آ جائیں, اب یہ اسٹار یہاں سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اوکے کریں گے 7 اسٹار, یہ پیج بارڈر.
باقی یہ انڈینٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ اسپیسنگ ہے، یہ آپ لیفٹ سے ادھر موو کرنا چاہتے ہیں، 0.5 انچ زیادہ ہو رہا ہے، یہ رائٹ طرف سے زیادہ ہو رہا ہے، ادھر اور پیراگراف کو آپ کو کم کر رہا ہے، یہ اسپیسنگ بفور پیراگراف ہے یہ آفٹر ہے۔ باقی یہ شیپ میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے پیج لاؤٹ پہ کام کیا، تو اس پہ کوئی ٹاسک ہے نہیں، تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا۔